अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अच्छी सेहत में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नावल इश्क महरम की किस्त नंबर 9। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। इससे मुझे हौसला मिलता है और मेरा दिल करता है कि मैं जल्दी जल्दी आपके लिए एपिसोड लेकर आऊँ। एनीवेज़ जी, जिनको पसंद आ रहा है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलें बढ़ते हैं अपने नावल की जानिब। वो दोनों इस वक्त एक मस्जिद में थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका निकाह सादगी से अदा किया गया था। फ़रगाम सुल्तान इस वक्त बिना मास्क के पुरसुकून अंदाज में बैठा था। उसने गाड़ी से निकलते ही अपने चेहरे से मास्क हटा दिया था। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई गिल्ट, कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी। क्योंकि उसके असल चेहरे को आज तक उसके दुश्मनों ने भी नहीं देखा था, इसीलिए वो इतना पुरसुकून था। वो दोनों मस्जिद से निकलकर जब गाड़ी में आकर बैठे, तभी फ़रगाम ने रुख उसकी जानिब मोड़ कर उसे अपनी फ़तह भरी नज़रों से देखते हुए अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाकर वो उसके नाजुक सरापे को पकड़कर अपने बेहद करीब करता शिद्दत से उसकी सांसों को अपनी सांसों में समाने लगा। तो वो इस अचानक अफ्ताज पर शर्म से सुर्ख होकर उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर सख्ती से उसे कॉलर को पकड़ने लगी। प्लीज़ मुझे इस तरह हाथ मत लगाएं, वो उसके छोड़ने पर नज़रें नीचे झुकाकर मनमनाती हुई बोली। तो फ़रगाम उसकी शर्म से सुर्ख गालों पर शरारत से एक बार फिर से झुका। रोही ने समर पर अपने गाल पर हाथ रखकर साकत नज़रों से उसे देखने लगी, जो जुमानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। रूहे जाना, अब मुझे तुम्हें मुकम्मल हाथ लगाने का इख्तियार मिला है, तो मैं क्यों ना तुम्हें हाथ लगाऊं? वो उसके लबों के किनारों को छूता मखमूर नज़रों से उसके सफ़ेद अरूसी लिबास में मलबूस नाजुक सरापे को देखने लगा। आपको इख्तियार मिलने का ये मतलब नहीं कि आप मुझे इस तरह हर जगह छूते फिरें। वो उसके होंठों के लम्स से तड़पती उससे दूर होती हुई लरस कर बोली। रूहे जान, अगर तुम्हें मेरा यहाँ प्यार करना सख्त बुरा लग रहा है तो तुम इजाज़त दो, तो मैं तुम्हें अभी होटल में ले जाकर। वो उसके करीब आकर उसे थोड़ी सी पकड़कर ज़ुमानी अंदाज में मुस्कुराता हुआ कहता बुरी तरह से लरसने पर उसे मजबूर कर गया। ये होटल में क्यों? वो होटल का नाम सुनकर उस दिन के फरीद अलमास वाले वाक़ये को सोचकर बुरी तरह से झुरझुरी लेने लगी। अपनी सब्ज आंखों वाली परी को प्यार करने के लिए, उसका डर कम करने के लिए, उसे अपनी शिद्दतों से प्यार करने पर मजबूर करवाने के लिए गंभीर लहजे में वो ये सब कहता, उसका चेहरा सर से पकड़कर अपने चेहरे के करीब लाकर वो उसकी सतवां नाक को छूकर उसके गालों को बारी बारी छूने लगा। जबकि रोहीन की सांसें उस डेविल की नज़दीकी से और उसकी गुस्ताखियों की वजह से बुरी तरह से उखड़ रही थीं। मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूँगी, वो ये कहती हुई उसके लम्स को अपने गर्दन पर महसूस करते बुरी तरह से खुद में सिमटती चली गई। जाना, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम मेरे बिना सांस भी नहीं ले पाओगी। उसके नाजुक शोल्डर पर ब्राइडल ड्रेस की बंधी डोरी को खोलकर वो उसकी शफाफ कंधे को नरमी से छूने लगा, जबकि रोहीन का तो हलक खुश्क हो गया। अपनी मैक्सी की डोरी खुलने पर वो नम आंखों को मज़ीद नीचे झुकाकर अपने गोद में रखे नाजुक मुलायम हाथों को शर्म से कसने लगी। आप प्लीज़ ये मत करें। वो जब दूसरी डोरी की जानिब बढ़ा तो वो तड़प कर उसे खुद से दूर करती उसके आवारा लबों पर अपने नाजुक हाथ रखकर उसे रोकने लगी, जो शायद आज उसके वजूद के हर हर हिस्से को महकाने के लिए बेताब हो रही थी। रूहे जान, मैं खुद की सफाकियत से थक चुका हूँ। प्लीज़ जाना, तुम आज खुद में मुझे खोने दो। मुझे आज मेरी असलियत को भूल जाने दो। तुम इसे मेरी दरख्वास्त समझ कर कबूल कर लो। प्लीज़ मुझे खुद में खोने की इजाज़त दे दो। मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, बहुत ज़्यादा। अचानक से वो उसके नाजुक हाथों को पकड़कर जज्बों की आंच में दहकते लहजे में बोला, तो रोहिन उसकी आंखों में इस वक्त दरिंदगी की बजाय दर्द, बेबसी और न जाने क्या क्या देखने लगी। मैं कोई तवाइफ नहीं हूँ जो आपके बिखरे वजूद को समेटूँ, और ना ही मैं खुद को आपकी बीवी समझती हूँ जो आप मुझसे ये नामुनासिब दरख्वास्त कर रहे हैं। वो उसके हाथों को बुरी तरह से झटकते हुए बोली। तुम कितने सख्त दिल हो रूहे जान, वो सख्त बेचारगी से कहता उसके ड्रेस को सही करने लगा। आज के बाद आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाएंगे। रोहीन उसकी उंगलियों को अपने कंधे पर महसूस करके पीछे खिसकती हुई न रूठेपन से कहने लगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। बस आज से तुम मेरी रूहे जान हो और मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त से इसी नाम से बुलाया करूँगा। सफ़ेद अरूसी जोड़े में मलबूस रोहीन के हुस्न से आज वो डेविल, जो किसी से कभी ना हारने वाला, आज पहली बार अपनी मोहब्बत के आगे हार तस्लीम कर रहा था। क्यों? रोहीन की लंबी पलकें उसकी कुर्बत और खौफ की वजह से नीचे झुकती ही चली जा रही थीं, और सुर्खी लगे होंठ
اس کی اس بے نام رشتے کی وجہ سے بری طرح سے لرز رہے تھے، کیونکہ تم میری روح کی درمان بن چکی ہو، اسی لیے اب سے میں تمہیں اپنی روح جان کہوں گا۔ فرغام سلطان آگے بڑھا اور اس کے نرم و ملائم سرخ رخساروں کو باری باری چومتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہنے لگا۔ روحین اس کی اس بے ساختہ گستاخی پر اپنی دھڑکنوں کو شدت سے مچلتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو کر بات کریں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی گستاخی کی وجہ سے شرم سے سرخ ہوتی، اس کے چوڑے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی، اسے پیچھے دھکیل کر کہنے لگی، کیا پسند نہیں ہے تمہیں میری روح جان؟ اس کی زومانی انداز سے پوچھنے پر روحین کی دھڑکنیں الگ اس کی بے باکی سے اتھل پتھل ہونے لگیں، اور شرم سے جیسے اسے اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتے ہوئے بھی محسوس ہونے لگے۔ آپ کا نزدیک آنا۔ اپنی سبز آنکھوں میں حیا کی لالی لیے وہ اس کے قریب آنے پر سٹ پٹا کر پیچھے کھسکتی ہوئی بولی، لیکن روح جان، مجھے تو تمہارے قریب آنا بے حد پسند ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے کندھوں سے پکڑ کر بوجھل لہجے میں کہتا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں سمانے لگا، دور ہو جائیں پلیز۔ روحین کی نظریں اچانک سے اس کی آنکھوں کے نیچے چھوٹے سے کٹس پر پڑی تو وہ ڈر کے باعث ساکت ہو گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ اسے پیچھے دھکیل کر گہری گہری سانسیں لیتی ہوئی بھاری نم آواز میں کہنے لگی، لیکن کیوں میری روح جان؟ وہ اس سے دور آنکھوں میں حیرت لیے اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ مجھے یہ آپ کا چہرہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، مجھے اسے دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، مجھے اپنی یہ ڈراؤنی شکل مت دکھائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ روحین اس کی آنکھوں کے نیچے سالوں سے پرانی چاقو کی مدد سے لگے کٹس کو دیکھتی شدید ڈرتی ہوئی پیچھے کھسک کر کہنے لگی، روح جان، میں چاہتا ہوں تم سے اپنی اس ڈراؤنی شکل کے پیچھے چھپے پوشیدہ راز کو تم سے شیئر کروں، مگر مجھے تمہاری اس طرح صرف ہمدردی ملے گی، محبت نہیں، اسی لیے میں یہ راز تم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہمدردی نہیں، مجھے بدلے میں صرف محبت چاہیے، اور محبت کیا ہوتی ہے یہ تم سے مل کر مجھے پتہ چلا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ تم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کروں گا، تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی پہنچانے دوں گا۔ فرغام سلطان نے اس کی بات پر شدید غصے سے اپنی مٹھیاں کسی اور اس کی جانب اپنی سرخ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے چہرے کے کٹس کو خود سے بھی چھپاتا آ رہا تھا، تاکہ وہ ان کٹس کو دیکھ کر وہ سب کچھ دوبارہ سے یاد نہ کرے جو ماضی میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ انہیں کسی راز کی طرح اپنے گھر کے ایک کونے میں دفنا چکا تھا، لیکن اس کے اس راز سے صرف کیوان واقف تھا، مگر آج اتنے سالوں بعد اسے اس کی محبت نے ان کٹس کا ذکر کر کے اس کے پرانے زخموں پر پھر سے نمک چھڑک دیا تھا۔ یہ کس کی قبر ہے؟ وہ مسجد سے اسے سیدھا یہاں اس قبرستان میں لے کر آیا تھا، اور جب اسے ایک قبر کے پاس لا کر اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، میری ماں کی۔ ضبط سے بھاری ہوتی آواز پر روحین نے اپنی آنکھیں سامنے کھڑے شخص پر گاڑ دی، جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ آپ کی ماں کی؟ وہ حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بڑبڑائی، ہاں میری ماں کی، میری منہ بولی ماں کی قبر ہے یہ روح جان، جن کے چلے جانے کی وجہ سے میں آج ایک برا انسان بن گیا ہوں۔ آج 27 مارچ ہے، آج کے دن ہی انہوں نے اپنے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے آگے اس منظر کو، جس کی وجہ سے وہ اپنے اس منہ بولی ماں کو کھو بیٹھا تھا، جس نے اسے اس کی سگی ماں سے بھی زیادہ پیار دیا تھا، وہ واقعہ نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھ کر وہ بھاری آواز میں کہنے لگا، وہ کیسے؟ وہ سامنے قبر پر نظریں مرکوز کیے اس سے اس کی ماضی کی بھیانک قصے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے روح جان، میں تمہیں پھر کبھی سناؤں گا، ابھی تم اپنی ساس سے ملو اور جتنا چاہے ان سے میری شکایت لگاؤ، میں تمہیں بالکل بھی سزا نہیں دوں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے نمی صاف کرتا روحین کی جانب دیکھتے ہوئے آخر میں شرح لہجے میں کہنے لگا۔ تبھی وہاں کسی نے آ کر ان دونوں پر اچانک سے فائرنگ شروع کر دی۔ فرغام سلطان نے تیزی سے روحین کو کلائی سے پکڑا اور اسے لیے قبرستان کے دوسری طرف کے دروازے کی طرف بھاگا۔ یہ قبرستان ایک سنسان جگہ میں تھا۔ وہ اسے لیے جب باہر نکلا تو سامنے ایک کھنڈر نما گھر کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس جانب بھاگا۔ ڈرو مت روح جان، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم یہیں رہنا، باہر مت نکلنا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے اس کھنڈر نما گھر میں لا کر محبت سے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر کہنے کے بعد واپس مڑا تو روحین نے ہاتھ آگے بڑھا کر جلدی سے اسے جانے سے روکا۔ آپ اس طرح باہر جائیں گے بنا ماسک کے؟ وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیا میری فکر ہو رہی ہے تمہیں روح جان؟ وہ جانے کے بجائے آگے بڑھا اور اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ حائل کرتا گمبھیر آواز میں پوچھنے لگا۔
تو روہین اس اچانک افہاد پر اس کی گرفت میں سمٹ کر رہ گئی۔ نہیں تو وہ اس کی معنی خیز نظروں سے سٹپٹا کر جلدی سے بولی تو اس کی جلدی پر وہ مسکرا دیا۔ تو پھر یہ تم رو کیوں رہی ہو جانو؟ وہ ٹمٹماتے گالوں کو لبوں سے چھو کر بوجھے لہجے میں پوچھنے لگا۔ روہین اس کی اس گستاخی پر اپنے دل کو تیزی سے دھڑکتے ہوئے محسوس کرنے لگی۔ میں ڈر کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ اپنے دل میں یہ پیدا ہو رہی خوش فہمیوں کا گلا دبا دیں، کیونکہ مجھے آپ سے محبت تو دور کی بات ہمدردی بھی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں پر مرکوز دیکھ کر ڈرتی ہوئی تیزی سے کہنے لگی، جبکہ اسے یوں ہی کمر سے پکڑے کھڑا محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا تو دل اسی طرح ہمیشہ کھڑے ہو کر اسے اسی طرح کمر سے پکڑ کر دیکھنے کا چاہتا تھا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ باہر فائرنگ کی آوازیں بھول کر اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ تبھی ایک گولی اس گھر کی ایک کھڑکی پر آ کر لگی تو وہ شیشے کے ٹوٹنے پر بری طرح سے چونکا۔ دیکھتے ہیں روئے جان کون جیتتا ہے، میری محبت یا تمہاری خوش فہمیاں؟ گولی کھڑکی کو چکنا چور کر گئی تھی۔ شیشے کے ٹکڑے پورے گھر میں بکھر گئے تھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اسے اچانک سے اپنی باہوں میں بھر کر اسے لیے ایک صاف جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں وہ ان شیشوں سے محفوظ رہ سکے اور آرام سے یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکے، اپنی روح جان کی حفاظت۔ وہ اسے ایک صاف جگہ پر بٹھا کر اس کی پیشانی کو چھو کر محبت سے کہنے لگا، میں اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہوں۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی ہوئی بولی تو وہ اس کی گھوری پر کہکا لگا کر پیچھے ہٹا۔ یہ اچھی بات ہے، فرغام کی بیوی کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ ایک بار پھر سے وہ اس کی پیشانی کو چھو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہتا، اسے جیب بھر کر دیکھنے کے بعد وہ چہرے پر سنجیدگی سجا کر اس گھر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ اس کھنڈر نما گھر کے پچھلے حصے سے نکل کر اس جانب بڑھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر سے اپنا ماسک اور ریوالور نکال کر آنکھوں میں سرد پن سجاتا اس جانب بڑھا جہاں وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ وہاں جانے کی زحمت مت کرو، میں یہاں ہوں۔ وہ اپنے دشمنوں کے پیٹھ پیچھے وار کرنے کو بزدلی سمجھتا تھا، اسی لیے وہ ان کے آگے آ کر اپنے دبنگ لہجے میں انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے پکارنے لگا۔ فرغام سلطان، زحمت تو اب تمہیں دینی پڑے گی اپنی موت کو دعوت دے کر۔ وہ 5 لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی نے اس کی جانب ریوالور کو تان کر شدید نفرت سے کہا، تم جیسے بزدلوں کے ہاتھوں میں تو نہیں میں مرنے والا۔ بتاؤ کس نے بھیجا ہے تم لوگوں کو میرے پیچھے؟ تم لوگوں کے حلیے اور صحت سے تو یہی لگ رہا ہے کہ تم لوگ اس الیاس کے تو بندے ہو نہیں سکتے۔ تو بتاؤ اب فرید الماس کی طرح کس کو موت کی جلدی ہو رہی ہے؟ وہ اس آدمی کے کندھے پر نشانہ بنا کر سرد لہجے میں پوچھنے لگا تو وہ 5 چور جو اس کے سامنے پہلے بہادری سے کھڑے تھے اس کی گولی سے اپنے ایک بندے کو گرتا ہوا دیکھ کر خوف زدگی سے اس کے سینے سے خون کو کسی پھوارے کی طرح بہتے ہوئے دیکھ کر بری طرح سے تڑپتے ہوئے ڈر سے دیکھنے لگے۔ بتاؤ کس نے تم لوگوں کو مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے؟ شک تو مجھے اپنے کسی بندے پر ہے، کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ میں آج کی تاریخ کو کہاں جاتا ہوں۔ وہ نفرت سے ان لوگوں سے پوچھنے لگا جو اس کے دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموش تھے۔ تو وہ شدید غصے سے ان کو گولیوں سے بھون کر آگے بڑھا اور ان سبھی کی تلاشی لینے لگا۔ تبھی ایک کی جیب سے رنگ ٹون کی آواز پر وہ اس طرف بڑھا جہاں سے رنگ ٹون کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اور لوگوں کو بھی تم لوگوں کے پاس بھیجا ہے، مجھے پتا ہے وہ اتنی آسانی سے تم 5 لوگوں کے ہاتھوں سے نہیں مرے گا۔ اس نے کال اٹھا کر کان سے لگائی تو دوسری طرف موجود شخص کی آواز سن کر وہ شدید غصے سے اپنی مٹھیاں کسنے لگا، کیونکہ وہ دوسری طرف موجود شخص کی آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ روہی نے جب اسے گاڑی کو ایک وائٹ پیلس کے آگے رکتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی جانب دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، روح جان یہ ہمارا دوسرا گھر ہے، آج ہم یہاں سٹے کریں گے۔ اس کا یہ گھر اس قبرستان سے بہت نزدیک تھا۔ وہ اسے لیے یہاں آیا تاکہ وہ لوگ انہیں وہاں نہ پا کر اس شخص کے پاس چلے جائیں جس نے ان پر حملہ کرنے کے لیے ان سب کو اس کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اسے تو جلد پکڑ لے گا مگر اس وقت اپنے ساتھ اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اسی لیے وہ اسے لیے یہاں اپنے اس پیلس میں آیا۔ یہ تو شہر سے بہت دور ہے، روہین ڈرتی ہوئی اس سے کہنے لگی۔ یہ تو اچھی بات ہے روح جان، ہم دونوں یہاں بنا ڈسٹرب ہوئے وقت گزار پائیں گے، کیونکہ یہاں سگنلز بھی نہیں ہیں اور مجھے تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے کسی کی کال اٹھانے کی بھی فکر نہیں رہے گی۔ وہ مخمور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں یہ پورا گھر دیکھ سکتی ہوں؟ وہ اس کی باتوں سے نروس ہو کر جلدی سے بولی تو اس کی جلدی پر وہ مسکرایا اور اس کے آگے جھک کر اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کا کہنے لگا۔
तो वो गाड़ी से जल्दी से नीचे उतर आई। रूहे जान, तुम उस तरफ जाओ, मैं भी आता हूँ। पार्किंग एरिया उस पैलेस की पिछली साइड पर था। वो सामने के एक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए कहने लगा, तो रोहिन उसके इशारा करने पर पीछे मुड़ी और उस मजबूत लकड़ियों से बने दरवाजे की तरफ देखने लगी। रूहे जान, जाओ, खड़ी क्यों हो? वो उसे इसी तरह खड़े हुए देखकर कहने लगा। तो वो जो दरवाजे की खूबसूरती में खोई हुई थी बुरी तरह से चौंकी। हाँ, मैं जा रही हूँ। वो कदम जल्दी से उस दरवाजे की तरफ बढ़ाती हुई बोली। तो उसे उस दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर फरगाम सुल्तान की आंखें आग बरसाने लगीं। जबकि दूसरी तरफ वो फरगाम के इस वाइट पैलेस में उस हिस्से में आकर घूमने लगी, और जब वो एक बंद रूम के सामने से गुजर रही थी तो ठहर गई, क्योंकि उस बंद रूम से इंतहाई गंदी सी स्मेल आ रही थी। वो अपनी आदत से मजबूर होकर तजस्सुस के हाथों बेबस होकर उस रूम के दरवाजे के पास पहुंची, और दरवाज़ा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर दाखिल होते ही उसे रूम के अंधेरे ने वेलकम किया। ये बदबू आखिर किस चीज़ की है? वो बड़बड़ाकर आगे बढ़ी और रूम की लाइट्स दीवार पर हाथ रखकर स्विच बोर्ड तोड़कर ढूंढने लगी। रूम जब मुकम्मल रोशन हुआ तो सामने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर वो बुरी तरह से चीखी, क्योंकि सारी तस्वीरें उसी की थीं, लेकिन उन तस्वीरों की क्वालिटी से लग रहा था जैसे वो बहुत पुरानी हो। उन तस्वीरों पर खून लगा हुआ था और ऐसा लगता था चाकू से चेहरे पर कट लगाकर जैसे किसी ने अपना गुस्सा और नफरत निकाली हो। वो उन सभी तस्वीरों को देखकर अपनी लरसती टांगों को घसीटकर पीछे की जानिब चलने लगी। रूहे जान, तुम इतना कांप क्यों रही हो? जब वो रूम से बाहर निकलकर उस घर के लाउंज में दाखिल हुई तो सामने से आते फरगाम सुल्तान से बुरी तरह से टकरा गई। वो उसे पकड़कर नीचे गिरने से बचाते हुए नरम लहजे में उससे पूछने लगा, नहीं, मैं तो नहीं कांप रही, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। रूहीन डर के बायस उसकी सुरमई आंखों में देखने लगी, जहाँ मोहब्बत तो थी मगर सच्ची थी कि झूठी, वो उसकी आंखों से पता नहीं चला सकी।